जाना जोगी दयाल हो। अब्दुल्ला के पहले हिस्से سینٹرل جیل ہے جہاں سکندر نامی قیدی کی پھانسی اگلی صبح طے ہے۔ مقتول کی بیوہ نائلہ خود کبھی سکندر کی زندگی کی ڈور تھی، لیکن اب وہ سکندر کو پھانسی پر جھولتا دیکھنا چاہتی ہے۔ عبداللہ ساحر کی کوشش تو رنگ لے آتی ہے۔ نائلہ آخری وقت میں سکندر کو معاف تو کر دیتی ہے، لیکن خود بھی سکندر کی سانسوں کے ساتھ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہے۔ سلطان بابا کا اگلا پڑاؤ رباب کی حویلی بنتی ہے، جہاں یاقوت نامی ایک جن زادہ رباب کی زلفوں کا اسیر ہے۔ وہ سلطان بابا کو شکست دینے کے لیے عبداللہ کے جسم پر اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے، لیکن جیت آخر انسان کی ہی ہوتی ہے اور رباب یاقوت کے چنگل سے آزاد ہو جاتی ہے۔ سلطان بابا عبداللہ کو جبل پور روانہ کر دیتے ہیں، جہاں راستے میں زہرہ کی سوتیلی بہن زریاب کو دیکھ کر عبداللہ دنگ رہ جاتا ہے اور پھر اسے جگن نامی غنڈے کے عذاب سے بچانے کے لیے عبداللہ کو ایک بار پھر سلطان بابا کو پکارنا پڑتا ہے۔ زریاب تو جگن کی 10 بروں سے نکل آتی ہے، لیکن خود جبل پور کے خان کریم کی آنکھوں کا تارا لارب عبداللہ کے ماں باپ کی زبانی ساحر اور زہرہ کی لازوال داستان سن کر نادانستہ عبداللہ کو دل میں بسا لیتی ہے اور شدید بیمار پڑ جاتی ہے۔ عبداللہ کو ایک بار پھر زہرہ کے مرہم کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ زہرہ کو جبل پور طلب کر لیتا ہے، لیکن خود زہرہ اس مرتبہ عبداللہ کی مستقل مزاجی اور محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ لاریب کو زہرہ کی سچائی اور اس کے جذبے کی طاقت دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے اور زہرہ عبداللہ سے کہتی ہے کہ اب اس کی روح عبداللہ کے بلاوے کی منتظر رہے گی۔ سلطان بابا اور عبداللہ جبل پور سے اپنے نئے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ جبروت، میری آوارگی میں کچھ دخل ہے تمہارا بھی محسن، تمہاری یاد آتی ہے تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں جبل پور سے نکلے آج تیسرا دن تھا اور اب تک ہم 2 ٹرینیں بدل چکے تھے۔ رفتہ رفتہ ہمارے آس پاس کے مناظر سے سبزہ اور پہاڑ اوجھل ہوتے جا رہے تھے اور تیسرے دن دوپہر تک باہر کا موسم یکسر بدل چکا تھا۔ ریت اور گرد کے بگولے گاڑی کی ادکھلی کھڑکیوں اور سالوں سے زنگ خوردہ
جامد دروازوں سے ہمارے استقبال کو یوں اندر لپک رہے تھے جیسے کوئی صدیوں کا بچھڑا اپنے گم شدہ محبوب کی طرف بڑھتا ہے۔ گرم لو کے تھپیڑے چہروں کو جھلسانے لگے تھے اور باہر دوڑتی زمین کے آثار بتا رہے تھے کہ ہم کسی صحرا میں داخل ہو رہے ہیں۔ آس پاس کے مسافروں نے جلدی جلدی سامان سے تولیے یا کوئی اور کپڑا نکال کر پانی میں بھگویا اور سر اور چہرے چھپانے لگے۔ سلطان بابا نے مجھے بھی یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میں مسکرا کر ٹال گیا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ اس سے کہیں زیادہ شدید لو تو شاید ازل سے ہی میرے اندر چل رہی ہے۔ باہر چلتی ہوا کے یہ چند گرم جھونکے بھلا مجھ سے کرم جلے کا کیا بگاڑ پائیں گے؟ اور پھر بات باہر کے موسم کی تھی ہی کب، جن کے اندر ہی صدا کے لیے خزاں ٹھہر گئی ہو، انہیں بیرونی تبدیلیوں سے کیا واسطہ؟ گاڑی اب باقاعدہ ایک وسیع صحرا سے گزر رہی تھی، جہاں اڑتی ریت کی زیادتی سے گرم دھوپ میں چمکتی لوہے کی پٹڑی بھی جگہ جگہ ریت میں دھنس کر غائب ہو جاتی تھی۔ شاید اسی لیے ٹرین کی رفتار اب کافی مدھم پڑ چکی تھی۔ دو اہلکار ایک بڑی سی قنات نما کپڑے کی رسی لیے گاڑی کے آگے آگے بھاگ رہے تھے، جسے انہوں نے زمین پر یوں ڈھلکا رکھا تھا کہ اس کے پونچھے کی رگڑ سے پٹڑیوں پر پڑی ریت مچھی جا رہی تھی۔ شاید اسی مقصد کے لیے رسی کو اچھی طرح پانی میں بھگویا گیا تھا۔ ایک تیسرا اہلکار ایک بڑے سے کین میں پانی لیے ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ جیسے ہی لو کے گرم تھپیڑوں سے پوچھا خشک ہونے لگتا، وہ جلدی سے دوبارہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے اسے بھگو دیتا۔ بعض جگہ ریت کے ٹلے باقاعدہ لوہے کی پٹڑی کے اوپر سرک آئے تھے، جنہیں ہٹانے کے لیے متعین عملے کو خاص بیلچوں کی مدد سے ٹرین رکوا کر ریت ہٹانی پڑتی تھی۔ کہیں پڑھا تھا کہ ریت بھی ہم انسانوں کی طرح سفر کرتی ہے اور صحرا کی منزل بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تو بہت دیر تک اس سرکتی ریت اور بدلتے صحرا کے کھیل کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ رفتہ رفتہ شام ڈھلنے لگی۔ افق کے پار سورج ڈوبنے کے باوجود آتشی گلابی رنگ ایک واضح لکیروں گاڑی کے ساتھ بہت دیر تک دوڑتی رہی، جیسے کسی دیا سلائی کا مختصر سا شعلہ رگڑ کھانے کے بعد لکڑی کی تیلی پر اپنے اختتام کی جانب دوڑتا ہے۔ صحرا کے آسمان کی حد پر قدرت نے بھی کوئی دیا سلائی سی جلا دی تھی، جو اب تیزی سے افق کے دوسرے پار تک اپنی گلابی آنچ پہنچا کر سارے فلک کو جلا دینا چاہتی تھی۔ مغرب کی نماز ہم نے ہچکولے کھاتی گاڑی میں پڑھی اور مکمل اندھیرا ہونے تک ہمیں کسی انسانی بستی یا اسٹیشن کے آثار نظر نہیں آئے۔ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا جب ٹرین نے ایک آخری ہچکی لی اور دھیرے دھیرے ایک ویران سے اسٹیشن پر رک گئی۔ سلطان بابا نے مجھے اشارہ کیا، چلو میاں، ہماری منزل آ گئی ہے۔ میں اپنے خیالات کی رو ٹوٹنے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور ہم نے جس زمین پر قدم رکھے اسے پلیٹ فارم سے زیادہ ریت کا کوئی ٹلہ کہنا زیادہ مناسب تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک برآمدے کے پیچھے 3-4 کچے کمرے استدا تھے، جن میں سے ایک کے اندر میل خوردہ لالٹین کی کمزور سی روشنی کھڑکی کے ملگجے شیشوں سے چھن کر باہر آ رہی تھی۔ پلیٹ فارم کی ہر چیز کو گرد اور ریت کی موٹی تہہ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ جب تک سلطان بابا اندر اسٹیشن ماسٹر کے کمرے سے کچھ معلومات حاصل کر کے آئے، تب تک میں نے پلیٹ فارم پر بچھے ایک لکڑی کے تختے نما بینچ کو دوبارہ اپنے ہاتھ سے جھاڑ کر اس کی سطح صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن چند لمحوں میں ہی پھر سے تیز ہوا کے ساتھ اڑتی ہوئی ریت نے اسے ڈھک لیا۔ ہم انسان ساری زندگی اس گرد سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن بالآخر ایک دن یہی مٹی ہمیں اپنی پناہ میں لیتی ہے۔ سچ ہے، آخر کار سب مٹی ہو جاتا ہے۔ رفتہ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اور بھی پلیٹ فارم پر رات کے سناٹے میں موجود ہو اور مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے چونک کر نظر اٹھائی تو دور پٹریوں کی دوسرے پار، جہاں اسٹیشن کی حد ختم ہو رہی تھی اور جہاں لوہے کی ایک بڑی سی راڈ کو بطور گھنٹی لٹکایا گیا تھا، ایک نوجوان لڑکی کا ہیولا سا دکھائی دیا۔ لیکن ٹرین تو کب کی جا چکی تھی، پھر اس ویرانے میں اتنی رات گئے ایک تنہا لڑکی کیا کر رہی تھی؟ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سفید پھول کڑے ہوئے تھے، لیکن فاصلہ زیادہ اور اسٹیشن کی دم توڑتی روشنی اتنی کم تھی کہ میں اس کے چہرے کے خد و خال کو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پایا تھا،
اور تبھی اچانک اپنے عقب میں سلطان بابا کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ ہمیں ابھی بہت سفر پیدل بھی طے کرنا ہے۔ اگر تھکن زیادہ ہے تو ہم رات بھر اسی اسٹیشن پہ قیام کر سکتے ہیں، لیکن پھر بہت سویرے نکلنا ہوگا، کیونکہ صحرا میں سورج نکلتے ہی موسم بہت شدید ہو جاتا ہے۔ سلطان بابا کو ہمیشہ میرے ہی آرام کی فکر کھائی جاتی تھی۔ میں مسکرایا۔ نہیں، ہم ابھی سفر کریں گے، میں بالکل تازہ دم ہوں۔ سلطان بابا نے میرا کاندھا تھپ تھپایا اور آگے بڑھ گئے۔ میں نے پلیٹ فارم سے نکلنے سے پہلے پلٹ کر دیکھا، وہ لڑکی اب وہاں نہیں تھی۔ ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ کوئی اور وہم ہو، لیکن وہم اس قدر جزائیت کے ساتھ تو نہیں اترتے۔ بہرحال میں سر جھٹک کر صحرا میں آگے بڑھتے سلطان بابا کے نقش قدم پر چل پڑا۔ جن لوگوں نے صحرا کی ڈھلتی رات کو جیا ہے وہ اس کے سحر سے ضرور واقف ہوں گے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پوری کائنات ایک آسمان بن گئی ہو اور اس پر چمکتے ان گنت تارے مجھ سے سرگوشیاں کر رہے ہوں کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں چل دیے۔ رات کے وقت صحرا خود ایک لامتناہی سمندر کی طرح نظر آتا ہے، بس ہر موڑ پر ایک نیا سیلاب جھیل دینے کے انتظار میں کھڑا ملتا ہے۔ جانے یہ تارے صحرا میں اتنے روشن اور چمکدار کیسے ہو جاتے ہیں؟ میرے مقدر کا تارا تو صدا کا دھندلا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے ہم ایک صحرائی بستی میں داخل ہو چکے تھے۔ بستی کیا تھی؟ بس ویرانہ ہی تھا۔ کچے گھروں کی طویل قطاریں دور دور تک صحرا میں پھیلی ہوئی تھی، جنہیں کیکر نما ایک جھاڑی کی باڑ سے ڈھکا گیا تھا۔ بستی کی زب و حالی اور غربت ان کے کچے جھونپڑوں ہی سے ظاہر تھی۔ البتہ کچھ آگے بڑھنے پر چند پکی عمارتیں اور پھر خاکی رنگ کی ایک بہت بڑی سی قلعہ نما عمارت بھی نظر آئی۔ شاید پوری بستی میں یہی ایک واحد عمارت تھی جہاں بجلی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھر کی آواز سے یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ اجالا کسی بہت بڑے جنریٹر کا مرہون منت ہے۔ میں نے بستی کی ٹیڑھی میڑھی اینٹوں سے چنی سڑکوں اور کچی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک عجیب سی بات بھی محسوس کی کہ کسی ایک آوارہ کتے نے بھی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید پوری بستی میں کوئی کتا تھا ہی نہیں، بس ایک لرزا دینے والا سناٹا طاری تھا۔ اب بستی کا باقاعدہ بازار ختم ہو رہا تھا اور دور چند گلیوں سے پرے صحرا میں ایک ٹلے پر ایک چھوٹا سا چراغ ٹمٹماتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ البتہ بستی ختم ہو جانے کے بعد میں جس روشنی کو بہت قریب سمجھ بیٹھا تھا، صحرا میں وہ عمارت اور وہ چراغ بھی بہت دور نکلے۔ چراغ نے دھیرے دھیرے ایک بڑی سی گیس بتی کی شکل اختیار کر لی اور ریت کا ٹیلہ دھیرے دھیرے صحرا میں کھڑے ایک بوسیدہ مزار کی عمارت کی شکل اختیار کرتا گیا۔ یہی زرد اینٹوں سے چنا گیا صدیوں پرانا مزار ہماری منزل تھا، جو صحرا میں ریت کے ایک بہت بلند ٹیلے پر واقع تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، دور بستی کے کچے گھر اور وہ قلعہ بچوں کے بنائے گھروندوں سے معلوم ہو رہے تھے۔ مزار کا بوسیدہ لکڑی کا گیٹ تیز ہوا سے جھول کر اس سناٹے میں ایک عجیب سی آواز پیدا کر رہا تھا، جیسے نئے آنے والے مہمانوں سے اپنی بے کسی کی فریاد کر رہا ہو۔ مزار کا صحن بھی انہی کچی اور پیلے رنگ کی اینٹوں سے جڑا گیا تھا، جس کا استعمال قصبے کی سڑک میں نظر آیا تھا۔ صحن سے کافی پرے چند بوسیدہ کمرے اور وسط میں گنبد تھا، جس کے اوپر کی گئی پتھریلی اور منقش میناکاری ماہ و سال کی گردش کے سبب جگہ جگہ سے اکھڑ گئی تھی، اور مزار کی چھت پر یہ کھڑا عظیم گنبد اس وقت خود کسی سجدے کی سی حالت میں نظر آ رہا تھا۔ رفتاً میرے دل میں وہی پرانا سوال پھر سے جاگ اٹھا، لوگ ان مزاروں پر کیوں آتے ہیں؟ ان برستی ویرانیوں کا ہمارے دل کی ویرانی سے کیا رشتہ ہے؟ آہٹ سن کر اندر سے ایک بوڑھا نکل آیا اور اس نے بڑے تپاک سے ہم دونوں کا استقبال کیا۔ سلطان بابا اسے اکرم اللہ کے نام سے مخاطب کر رہے تھے، اور جب انہوں نے عبداللہ کے نام سے میرا تعارف کروایا تو اس نے پہلے تو چونک کر ایک بار پھر سے میرا بغور جائزہ لیا اور پھر نہایت شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ خدا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کس مقصد کی بات کر رہا تھا؟ اگر زہرہ ہی میرا مقصد تھی تو شاید اسے تو میں حاصل کر چکا تھا، تو پھر زہرہ کے بعد وہ کون سا مقصد تھا جو مجھے ان ویرانوں میں در بدر بھٹکا رہا تھا؟
یہ کیسی تلاش تھی جو ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہوتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فجر کا وقت بھی ہو گیا۔ اکرم اللہ صاحب نے اذان دی اور سلطان بابا کی معیت میں ہم دونوں نے باجماعت نماز پڑھ لی۔ کچھ ہی دیر میں پھر شفقت سے قدرت کی وہ اندیکھی دیا سلائی سلگی اور مدھم شعلے جیسی ایک گلابی روشنی افق کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی جانب لپکی۔ میں پل بھر کے لیے مبہوت سا رہ گیا۔ فلک پر ایسا چراغاں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اکرم صاحب پیتل کی چھوٹی سی کیتلی میں چائے اور ایک چنگیر میں روٹی کے چند ٹکڑے لیے اندر برآمد ہوئے۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی میرے منہ میں ریت کا ذائقہ اور ذرے بھر سے گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس ریت بھری چائے کو نگلوں یا اگلوں۔ یہی حال گندم کے آٹے سے بنی اس روٹی کا بھی تھا۔ اکرم صاحب غور سے میری حالت دیکھ رہے تھے، دھیرے سے مسکائے۔ بھائی یہاں کی ہر چیز میں تمہیں اس ریت کا ازلی ذائقہ ملے گا۔ آٹا اور چینی کتنے بھی ڈھانک کر رکھ لو، ریت کہیں نہ کہیں سے اندر چھن ہی آتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم کال گڑھ والے اب اس ریتیلے ذائقے کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اب تو سالن میں نمک، مرچ اور دیگر مسالوں کے ساتھ ریت کا بھی باقاعدہ حساب رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یہاں تمہیں گھر جیسا ناشتہ نہیں پیش کر سکتا۔ ان کا آخری جملہ سن کر میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ایک وقت تھا کہ ساحر صاحب صبح کا ناشتہ صرف اس لیے چھوڑ کر اٹھ جاتے تھے کہ فرانس کا مارملیٹ اور مصر کا شہد میز پر موجود کیوں نہیں۔ ہالینڈ کے بنے ہوئے دلیے کے علاوہ اگر کوئی دیسی یا ودیسی کارن فلیکس ہوتا تو سارا دن مزاج بگڑا رہتا۔ ہم انسانوں کی زندگی بھی کیسے کیسے انجان موڑوں اور غلام گردش جیسی اجنبی گولائیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ کون کب کیا ہو جائے کس کو خبر۔ کچھ ہی دیر میں سورج کا گولا مشرق سے بلند ہوا اور آنن فانن جیسے ہر چیز کو آگ سی لگ گئی۔ میں نے صحرا کی گرمی اس سے پہلے کبھی نہیں جھیلی تھی۔ کبھی پاپا کاشف کے ساتھ یا کیمپ فائر کے لیے جانا ہوا بھی تو ہمارے ساتھ بڑے بڑے جنریٹرز ہوتے تھے اور ہمارے خیموں کو ٹھنڈا کرنے کا پورا اہتمام ہمارے ساتھ ہی سفر کرتا تھا۔ لیکن یہ تپش 2 گھنٹوں میں ہی مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے میرے وجود کے ساتھ ساتھ میری روح بھی پگھل کر بہہ جائے گی۔ یہ نیلا آسمان ایسے قہر بھی برساتا ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کال گڑھ ایک صحرائی بستی تھی جس کے نام کی وجہ سے تسمیہ بھی صدا کا کال اور قحط ہی تھا۔ یہاں برسوں سے بارش نہیں برسی تھی اور پانی یہاں آب حیات سے بھی بڑی عیاشی تھا۔ قصبے میں 90% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہی تھی اور پوری بستی پر قلعے کے واسیوں کا قبضہ تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے اکرم اللہ صاحب سے پتہ چلیں جو خود کال گڑھ کے واحد اور برائے نام مڈل اسکول کے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد بستی کے بچوں کو درس قرآن دیتے تھے۔ ان کے خاندان میں ان کا اکلوتا بیٹا ہی بچا تھا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے شہر میں رہتا تھا۔ اسے کال گڑھ میں قلعے داروں کی غلامی پسند نہیں تھی، لہٰذا وہ میٹرک کے بعد ہی باقاعدہ شہر منتقل ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ قلعے کے ذکر پر اکرم صاحب کچھ بے چین اور باقاعدہ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ آخر مجھ سے نہیں رہا گیا۔ آپ نے ہر چیز کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے، لیکن یہ قلعے اور اس میں بسنے والے قلعے داروں کا اصرار مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میرا سوال سنتے ہی اکرم صاحب کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ انہوں نے جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہم دونوں مزار کے برآمدے میں ستون کے گرم سائے میں چھپنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سلطان بابا اندر کمرے میں آرام کرنے جا چکے تھے۔ اکرم صاحب نے سرگوشی کی، عبداللہ میاں، ان قلعے داروں کے سائے سے بھی بچ کر رہنا، بہت سفاک اور اذیت پسند ہے۔ وہاں کا بڑا قلعے دار سارا علاقہ کانپتا ہے جبروت کے نام سے۔ جبروت؟ یہ کیسا نام ہے؟ نام تو اماں ابا نے شاید جابر رکھا تھا، جو پیار سے جبرو اور پھر اس کے ظلم کی دہشت نے اسے جبروت بنا ڈالا اور اب وہ اسی نام سے حکمرانی کرتا ہے۔ جبروت جو کوئی بھی تھا، اس کی دہشت میں اپنے سامنے بیٹھے اکرم اللہ کے چہرے ہی سے محسوس کر سکتا تھا۔ انہوں نے مزید جو کچھ بتایا وہ اس جدید دنیا میں مجھے ایک ماروائی داستان سے کچھ کم محسوس نہیں ہوا۔
کالگڑھ جبروت کی کسی ذاتی جاگیر کی مثال بن چکا تھا۔ علاقے میں کوتوالی یا پولیس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک سب انسپکٹر برائے نام سی تھانے نما عمارت میں 4-6 کانسٹیبلوں کی نفری کے ساتھ بیٹھتا تو تھا، لیکن اس کی حیثیت بھی جبروت کے ذاتی غلاموں جیسی ہی تھی۔ کالگڑھ کا قانون، عدالت اور انصاف سب کچھ جبروت تھا۔ علاقے کے سارے مقدمے اسی کے سامنے پیش ہوتے تھے اور وہی ان کا فیصلہ کرتا تھا۔ اس کے حکم عدلی کی سزا فوری اور انتہائی اذیت ناک تھی۔ قلعے کے اندر اس نے ذاتی جیل بھی بنا رکھی تھی، جس کی کال کوٹڑی میں اس کے مجرم پڑے پڑے سڑتے رہتے تھے۔ ان سے دن بھر انہی زنجیروں اور بیڑیوں سمیت مشقت لی جاتی تھی اور پھر شام ڈھلے انہی بندھے بھاری زنجیروں سمیت پھر سے تہہ خانوں کی زندان میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ ان میں سے تو کئی ایسے تھے جنہیں قلعے سے باہر کا آسمان دیکھے بھی برسوں بیت چکے تھے۔ سارا قصبہ جبروت کے دیے ہوئے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور ان کی دوسری نسل بھی اس قرض کو چکاتے چکاتے اپنی جوانی بڑھاپے میں بدل رہی تھی۔ برسوں کے اس قرض نے کالگڑھ کے باسیوں کی کمر ہی تو توڑ رکھی تھی اور اب تو انہوں نے قرض کی اس غلامی سے باہر نکلنے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ قلعے میں جبروت کے پہرے داروں اور محافظوں کی فوج کے علاوہ اس کی 3 بیویاں اور کتوں کی ایک فوج بھی رہتی تھی۔ جبروت کو اگر دنیا میں کسی چیز سے پیار تھا تو وہ اس کے پالے ہوئے خونخوار کتے تھے، جنہیں وہ اولاد سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ویسے بھی جبروت کی تمام اولاد بچپن ہی میں ماں کی گود میں ہی خدا کو پیاری ہو جاتی تھیں۔ اسی اولاد کی خواہش میں اس نے یک کے بعد دیگرے 4 شادیاں کیں اور چوتھی بیوی کا انتقال زچگی کے دوران ہی ہوا تھا۔ لیکن کچھ افسانے یہ بھی دہراتے تھے کہ جبروت نے خود ہی کسی بات پر ناراض ہو کر اسے زہر دے دیا تھا۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، آج کل پھر جبروت کی چوتھی بیوی کا کمرہ اور نشست خالی تھی۔ ایسے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا تھا اور ہر بار پوری بستی کی اس وقت تک جان پر بنی رہتی تھی جب تک جبروت کہیں نہ کہیں سے کوئی نئی نویلی چوتھی بیوی بیاہ کر نہیں لے آتا تھا۔ 4 کی اس گنتی کو 3 کرنے میں جبروت کسی نہ کسی بیوی کو کبھی ہیضے، کبھی سانپ کے کاٹے، کبھی بخار اور کبھی کسی دوسری انہونی کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارنا ہی پڑتا تھا۔ سچ ہے، قدرت کے لکھے کو بھلا کون ٹال سکتا ہے، لیکن 4 کی گنتی پوری کرنے کے چند دن بعد ہی جبروت پھر سے ان کھلونوں سے اوب جاتا اور پھر سے قدرت کے لکھے کا انتظار کرنے لگتا۔ ہاں، البتہ اس کی دلچسپی اگر سدا کسی مشغلے میں برقرار رہی تھی تو وہ تھی خونخوار بھیڑیا نما کتوں کی دیکھ بھال اور نشو و نما۔ سنا تھا کہ ان کے راتب اور خوراک وغیرہ میں غفلت کرنے والے نوکروں کو انہی بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیتا تھا۔ دن میں 3 مرتبہ ان کتوں کو خوراک، ورزش اور غسل کے بعد ٹہلائی کے لیے جب بستی میں نکالا جاتا تھا تو جبروت خود ان کے ساتھ ہوتا اور انہیں دیکھ کر ہی بستی والوں کا پتہ پانی ہو جاتا۔ ان کتوں کے بارے میں ایک اور لرزہ خیز فسانہ بھی کالگڑھ میں زبان زر عام تھا۔ کہنے والے کہتے تھے جبروت اپنے مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیلتا تھا۔ اسے خود کو انصاف پسند کہلانے کا بہت شوق تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی رعایا اسے کبھی بے انصاف کا لقب نہ دے، لہٰذا اپنے دشمنوں کو مروانے سے پہلے وہ انہیں ایک پیشکش کرتا تھا کہ اگر اس کا دشمن چاہے تو اب بھی اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے، بس اسے جبروت کے ان لاڈلوں کو ہرانا ہوگا۔ کھیل یہ طے پاتا تھا کہ ملزم کو کالگڑھ کا تپتا صحرا بھاگ کر پار کرتے ہوئے 7 کوس کے فاصلے پر موجود ریلوے اسٹیشن تک پہنچنا ہوتا تھا۔ شکار کے سرپٹ صحرا میں دوڑنے کے ٹھیک 15 منٹ بعد جبروت کے خونخوار درندے بھی اس دشمن کے تعاقب میں چھوڑ دیے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آج تک ایک بھی ایسا خوش نصیب ثابت نہیں ہو سکا تھا جس کی لرزہ خیز چیخوں سے کالگڑھ کا صحرا نہ گونجا ہو۔ بستی میں داخل ہونے والی ہر ذی روح کو پہلی سلامی کے لیے جبروت کے حضور پیش ہونا پڑتا تھا، ورنہ شخص پہلے ہی دن سے باغی قرار پاتا تھا۔ اکرم صاحب کے بقول میں اور سلطان بابا اس لحاظ سے خوش نصیب تھے کہ جبروت 2 دن سے کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، لہٰذا اسے فی الحال ہماری کالگڑھ میں موجودگی کا پتہ نہیں چل پایا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات سے بھی پریشان تھے کہ جب جبروت کی واپسی ہوگی تو وہ ضرور ہم دونوں سے ملنا چاہے گا۔ اکرم صاحب نے پریشانی سے سر ہلایا۔ دفعتاً تب ہی ہمارے عقب میں آواز ابھری،
जब जब जो जो होता है तब तब सो सो होता है। मैं उछल ही तो पड़ा। सुल्तान बाबा जाने कब से हमारे अक़ब में खड़े जबरूत नामी इस अजीबुल खल्क़त किरदार के फसाने सुन रहे थे। मैंने घबरा कर उनके चेहरे की जानिब देखा, जहाँ हस्बे मामूल मुलामत आमेज़ सुकूत फैला हुआ था। अकरम साहब हमारे दोपहर के खाने का बंदोबस्त करने चले गए। इसी सोचो विचार में शाम भी ढल गई और फिर वही ख्वाबनाक सहरा की रात तारों भरे आंचल लिए हमारे सरों पर आकर ठहर गई। अकरम साहब मगरिब से कुछ पहले ही वापस लौट चुके थे। इशा के बाद सुल्तान बाबा ने मुझसे कहा, अब तुम भी ज़रा कमर टिका लो अब्दुल्ला मियाँ, मैं भी कमरे में अपनी तस्बीह पूरी करूँगा। लेकिन मेरी मंजर आँखों में भला नींद ने कब आबियारी की थी। सो कुछ देर करवटें बदलने के बाद गर्मी और हब से परेशान होकर मज़ार के सहन में निकल आया। आसमान पर चमकीले सितारों का कारवां मुझे देखकर मुस्काया। मैं इन तारों में अपना और ज़ुहरा का तारा तलाश करने के लिए एक सतून से टेक लगाकर बैठ गया। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मज़ार के सहन के बाहर मैंने किसी के फूलों भरे आंचल की एक झलक लहराती देखी है। हाँ, वो वही तो थी जिसे मैंने कल रात रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा था। लेकिन वो मेरे पीछे यहाँ इस वीराने में आधी रात को इस मज़ार तक भी आ पहुँची। क्यों? मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कल की तरह आज भी हमारे दरमियान काफ़ी फासला था। और फिर इसका वो लंबा सा सहराई घूंघट कल की तरह पर्दा बनकर इसके हदो ख्वाल मुझसे छुपा रहा था। आखिर वो चाहती क्या थी? हुलिया तो इसी रेगिस्तानी बस्ती ही का था। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिजा में 2-3 जीप नुमा गाड़ियों का शोर गूंजा। मेरी तवज्जो लम्हे भर को सहरा की जानिब बटी, जहाँ दूर 3 गाड़ियों की हेडलाइट्स जगमगाती हुई मज़ार की जानिब बढ़ रही थीं। अगले ही पल मैंने दोबारा वहाँ नज़र डाली, जहाँ वो कुछ देर पहले घूंघट निकाले खड़ी थी। तो अब वो जगह सुनसान थी। शायद किसी को आता देखकर वहाँ से बढ़ गई हो। तीनों गाड़ियाँ पुराने मॉडल्स की जीपें ही थीं, जो अब बिल्कुल मज़ार के करीब पहुंचकर रुक गई थीं। दफ़तन मेरे कानों में बहुत से कुत्तों के गुर्राने की आवाज़ गूंजी। जीप से कूदकर कोई नीचे उतरा और उसने भागकर पिछली जीप का दरवाज़ा खोला। एक दराज कद हेवला अंधेरे में नीचे उतर आया। मेरी आंखें अभी तक जीप की जलती लाइट्स की वजह से चुंधियाई हुई थीं, लिहाजा रोशनी के पीछे छुपे साए बसारत की पकड़ में नहीं आ रहे थे। बाकी अशखास पीछे खड़े रहे। दराज का शख्स रोशनी में आ गया। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। अकरमुल्ला के बताए हुए हुलिये के मुताबिक मेरे सामने खड़ा वो शख्स जबरूत के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। हम दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। अचानक जबरूत के अक़ब में एक खूंखार कुत्ता मेरी जानिब लपका। दूसरा सूरज। इस खूंखार कुत्ते की लपक इतनी अचानक और शदीद थी कि मैंने इसकी गुर्राहट से घबराकर दोनों हाथ हवा में यूं बुलंद किए जैसे इसके हमले को रोक ही तो लूँगा। लेकिन अचानक फिजा में जबरूत की गरजदार आवाज़ गूंजी, ना काले। और इस आवाज़ में जाने क्या जादू था कि जख्म भरने के लिए तैयार और अपने खूंखार जबड़े खोले और अपनी अगली टांगों पर अपने वज़न को तोलते हुए कुत्ते को सख्ता सा हो गया और वो वहीं ज़मीन पर बिना आवाज़ के यूं बैठ गया जैसे अगर ज़रा सी भी जुम्बिश हुई तो पत्थर का हो जाएगा। जबरूत ने एक निगाह गलत मुझ पर डाली। कौन हो तुम और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? अब्दुल्ला, मज़ार की खिदमत के लिए आए हैं। जबरूत को जैसे कुछ याद आया। ओह हाँ, हेड मास्टर ने बताया था। तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? वो आराम कर रहे हैं, लंबे सफ़र की थकन है। जबरूत ने लंबा सा हंकारा भरा। और जाने के लिए पलटा। फिर उसे जैसे कुछ याद आया और वो चलते चलते रुक गया। हेडमास्टर से कहना कल तुम लोगों को किले से ज़रूरत का सामान दिलवा दे। यहाँ तुम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जबरूत लंबे लंबे डग भरता हुआ अपनी जीप की जानिब बढ़ गया और फिर इसके बाद मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। सुबह सवेरे अकरम साहब परेशानी में हड़बड़ाए हुए तेज़ तेज़ चलते मज़ार के अहाते में दाखिल हुए। क्या रात को जबरूत आया था? इसने क्या कहा? सुल्तान बाबा इसकी परेशानी देखकर मुस्कुरा दिए। भाई मैं तो कमरे में था।
اس کی ملاقات صرف عبداللہ سے ہوئی تھی۔ وہ در پردہ ہمیں قلعے میں حاضری لگانے کا حکم دے گیا ہے۔ میں نے اکرم اللہ کو ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کر ان کے ماتھے پر پڑی سلوٹیں مزید گہری ہو گئیں۔ میری مانے تو آپ دونوں 2 گھڑی کے لیے آج وہاں سے ہو ہی آئے۔ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے پیر اچھا نہیں ہوتا۔ جو چند دن آپ لوگوں نے یہاں گزارنے ہیں، کم از کم وہ تو سکون سے گزر جائیں گے۔ سلطان بابا پہلے ہی سے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ انہوں نے تسبیح کا آخری دانہ پڑھ کر سر اٹھایا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جتنا ممکن ہو شر اور فساد سے پہلو تہی کرنی چاہیے۔ عبداللہ میاں، آج سپہر تم اکرم صاحب کے ساتھ قلعے سے ہو آنا۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ اکرم صاحب ہڑبڑائے، اور آپ نہیں چلیں گے کیا؟ نہیں، ابھی میرے جانے کا وقت نہیں آیا۔ اگر میرا پوچھیں تو کہیے گا کہ میں بھی جلد ہی اس کے در و دولت پر حاضری دوں گا۔ فی الحال میرا نمائندہ ہی صحیح۔ اکرم صاحب کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان کے اندر کی بے چینی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی ہے، لیکن وہ سلطان بابا کے احترام کی وجہ سے چپ ہی رہے اور میرے ساتھ سپہر کا وقت طے کر کے الٹے قدم لوٹ گئے۔ رفتہ رفتہ سورج کا گولا پھر سے وہی آگ برسانے لگا۔ جانے کیوں اس صحرا کا یہ آفتاب میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ یہ تو کوئی دوسرا سورج تھا، میری دنیا کے سورج سے بالکل جدا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا، کہیں یہ اس سورج کا دوسرا رخ تو نہیں تھا؟ کہیں میں چلتے چلتے اپنے سورج کی دوسری جانب تو نہیں آ پہنچا؟ ہاں، شاید ایسا ہی تھا، ورنہ یہ فلک مجھ سے کبھی اتنا انجان تو نہ تھا۔ سلطان بابا آنکھیں بند کیے تسبیح پھیر رہے تھے۔ میرے آنے کی آہٹ ہوئی تو انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کیوں میاں، کبھی اپنی سوچ کے گھوڑے کو لگام بھی دیتے ہو یا نہیں؟ کبھی تو ان اعصابی ریشوں کو آزاد بھی چھوڑ دیا کرو۔ جانے انہیں ہر مرتبہ میری سوچ کی خبر کیسے ہو جاتی تھی۔ ہم دونوں اس وقت مزار کے برآمدے میں بنے بوسیدہ سے ایک کمرے میں موجود تھے، جہاں براہ راست لو سے بچنے کے لیے دروازے اور پچھلی جانب کھلتی لکڑی کی جھولتی ایک ٹوٹی پھوٹی چیک اور چند کپڑے کی کترنیں لگا کر ڈھانپنے کی ناکام سی کوشش کی گئی تھی۔ کمرے میں فرش کی جگہ ریت کا بستر تھا اور ایک سراہی کمرے کے کونے میں عد بھری رکھی تھی۔ میں سلطان بابا کے قریب ہی بیٹھ گیا اور پھر من میں بہت دنوں سے مچلتا سوال میرے ہونٹوں پر آ ہی گیا۔ ایک بات بتائیں، ہم ان درگاہوں اور مزاروں کے ارد گرد ہی خدا کو کیوں کھوجتے پھرتے ہیں؟ میں آپ کی طرح اسے اپنی شیرک کے قریب کیوں محسوس نہیں کر سکتا؟ اور ہر بار ہمارا بسیرا ایسی ہی کسی ویران درگاہ یا مزار سے متصل کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے تسبیح ختم کر کے اپنے اور میرے چہرے پر پھونکا۔ اسے کسی مزار یا درگاہ میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اسے اپنے شیرک سے بھی قریب ڈھونڈنے کے لیے کسی خاص وجدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس کائنات کے ہر گوشے میں یکساں موجود ہے۔ تمہاری یہ فکر کہ تم اسے محسوس کیوں نہیں کر سکتے، یہ بھی تمہاری اس قربت کی ہی ایک نشانی ہے۔ بس اتنا ضرور یاد رہے، یہ فکر کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ رہی بات کہ ہم ہمیشہ ایسی درگاہوں، مسجدوں یا مزاروں ہی میں کیوں قیام کرتے ہیں، تو ہمارے دروازے اب مذہب کے نام پر۔ ایسے میں ان بستیوں میں موجود یہی درگاہیں اور خانقاہیں اپنی باہیں پھیلائے ہر گھڑی ہمارے استقبال کو تیار ملتی ہیں۔ ہمارے سونے کو اطلس و کم خواب کے بستر نہ سہی، پر مسجد کا فرش ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ یہی خاک ازل سے ہمارا مقصد اور ہمارا مقدر ہے، اور ہمیں سب کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ ہم سب نے آخر خاک ہی ہو جانا ہے۔ میرے سوال ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن اس بار آپ نے اس قدر دور دراز علاقے کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ ہم راستے میں نہ جانے ایسی کتنی درگاہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ سلطان بابا نے گہرا سا سانس لیا۔ لیکن اس بار معاملہ بے اختیاری کا ہے۔ اب تک تم نے جو بھی جھیلا، اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ اختیار ضرور حاصل تھا، لیکن اس مرتبہ ہم دونوں کسی اور کے اختیار میں ہیں میاں۔ میں نے چونک کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے سلطان بابا کی آواز میں دور کہیں کسی شدید پریشانی اور آنے والی پریشانیوں کا احساس ملا، اور پھر دوسرے ہی لمحے میرے ذہن کے دریچے دار ہوتے چلے گئے۔ ہاں، سچ ہی تو تھا،
اس سارے علاقے پر ایک ظالم اور انتہائی سفاک شخص کی حکومت تھی۔ ایک طرف سرحد تھی اور دوسری طرف ایک وسیع و عریض تپتا صحرا۔ درمیان میں 7 کوس کے فاصلے پر وہ بستی واقع تھی جس سے گزر کر ہی ہم کال گڑھ سے نجات کے واحد ذریعے یعنی دن میں ایک بار گزرنے والی ٹرین کے اسٹیشن تک پہنچ سکتے تھے، جو کم از کم پیدل 4 گھنٹے کی مسافت پہ موجود تھا۔ ایک دم ہی میرے رونگٹے یہ سوچ کر ہی کھڑے ہونے لگے کہ اگر کبھی ہمیں اس بستی سے ہجرت کرنا بھی پڑی تو اس کی اجازت اور اختیار بھی صرف اس جلاد کو حاصل تھا جو اس پھانسی گھاٹ کا پہرے دار بھی تھا۔ میں نے الجھن آمیز نگاہوں سے سلطان بابا کو دیکھا۔ لیکن کیوں؟ اس بے اختیاری کی منزل سے گزرنا اس قدر ضروری کیوں؟ اس امتحان اور اس کسوٹی سے کیا حاصل؟ سارا کھیل ہی تو اختیار اور بے اختیاری میں توازن قائم کرنے کا ہے۔ یاد رکھو، ہمارے اختیار کی حد وہیں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے ہمیں اپنے خود مختار ہونے کا زعم ہونے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ جاؤ تم تیاری کرو، ابھی ظہر کے بعد تمہیں قلعے بھی جانا ہے۔ جانے کیوں ایک دم میرے ذہن میں نہ جانے کتنے سوالوں کے بچھو ڈنک مارنے لگے تھے۔ اختیار و بے اختیاری کے دھاگوں میں میرا من کچھ یوں الجھا کہ مجھے اکرم اللہ صاحب کے ساتھ بستی پہنچنے تک بھی کچھ ہوش نہ تھا۔ میں تب چونکا جب بستی کے کچے اینٹوں والے بازار میں اونٹوں کی ایک لمبی قطار نے مجھے تقریباً مست کرتے ہوئے کراس کیا۔ کال گڑھ کے اس مختصر سے بازار میں سپہر کی اس شدید دھوپ کے باوجود اچھی خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ بازار کے بیچوں بیچ بکریوں کی ایک ریوڑ کی خرید و فروخت کی جا رہی تھی، جس کے ساتھ ہی ایک پرانی سی دکان میں جلیبیاں تلی جا رہی تھیں۔ دکاندار اخبارات کے بنڈل پھاڑ پھاڑ کر گراہکوں کو شیرے سے بھری نارنجی جلیبیاں پکڑا رہا تھا، اور بالکل سامنے خشک گھاس اور بھوسے کے گٹھے بیل گاڑی سے اتروائے جا رہے تھے۔ سنہری بھوسا نارنجی شیرے میں ضم ہو رہا تھا، اور پچھلی جانب پرانی سائیکلوں کے انبار کے بیچ ایک کاریگر سامنے ٹب میں پانی بھرے پرانی ٹیوبوں کو پنچر لگا رہا تھا۔ بازار کے سرے پر ایک دھنکیاں پرانی رضائیوں اور لحافوں کی روئی دھن رہا تھا، اور فضا میں اڑتے اون اور روئی کے ننھے بگولے گردش اور ریت کے ساتھ ہماری حلق میں پھنس رہے تھے۔ اگلے نکڑ پر ایک ماشکی پرانی سی مشت میں انتہائی گدلا پانی بیچ رہا تھا۔ اون دھننے والے کے اوزار کی دھن دھن، اونٹوں کی جرس، بھیڑ بکریوں کا شور، گرم شیرے کے نیچے جلتے الاؤ کی دھونکنی اور ماشکی کی آوازیں، سب مل کر چند لمحوں کے لیے اس مردہ کال گڑھ کو کس قدر زندہ کر گئے تھے۔ موڑ موڑتے ہی قلعے کی آسمان سے باتیں کرتی خاکی چار دیواری شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے ہم قلعے کے مرکزی دیو ہیکل دروازے کی جانب بڑھتے گئے، ویسے ویسے قلعے کے اندر سے ایک عجیب سی وحشتناک شور کی آوازیں بلند ہوتی گئیں، اور پھر جیسے ہی میں نے اکرم صاحب کے پیچھے بڑھتے ہوئے قلعے کی چار دیواری میں اپنا پہلا قدم رکھا تو ان کربناک چیخوں کا راز بھی کھل گیا۔ وحشت اور بربریت کا ایک خوفناک کھیل عین قلعے کی بیرونی چار دیواری کے وسط میں کھیلا جا رہا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ جبروت اپنے حواریوں کی جھرمٹ میں ایک اونچے سے تخت پر براجمان وحشیانہ انداز میں چیخ رہا تھا، کہکے لگا رہا تھا اور غصے میں گالیاں بک رہا تھا۔ اس کے سامنے کھلے میدان میں ایک لمبی اور موٹی سی فولادی زنجیر گلے میں ڈالے ایک عظیم البحثہ سیاہ ریچھ اپنا خون خون بدن لیے کھڑا جھول رہا تھا، اور جبروت کے 8 خوفار کتے چاروں طرف سے اس بیڑیوں میں جکڑے قیدی ریچھ پر حملہ کر رہے تھے۔ ریچھ کے جسم سے لپٹتے کتے اسے بھنبوڑ رہے تھے، اور گھائل ریچھ کا زخم بدن خون کا فوارہ بنا ہوا تھا، لیکن ریچھ نے ابھی ہار نہیں مانی تھی۔ اب بھی وہ پوری قوت سے ان وحشی کتوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے نرخرے سے عجیب سی خڑخڑاہٹ کی آوازیں نکل رہی تھیں، اور اس کی نکیل کا گڑا زور لگانے کی وجہ سے اس کی ناک کی نازک جلد کو چھیدتا ہوا ہڈی کے اندر تک دھس چکا تھا، جس کی ناقابل برداشت اذیت نے ریچھ کو انتہائی حد تک خطرناک کر دیا تھا۔
اور وہ کرب اور تکلیف سے بے حال غصے میں پاگل ہو کر چنگھاڑ رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ 8 طرفہ حملے کو کسی طور پر روک پائے۔ یہ سارا وحشیانہ کھیل ایک بہت بڑے ہجوم کے دائرے میں ہو رہا تھا۔ تماشائی جبروت کے خوف کے سبب صرف کتوں کو ہی داد دے رہے تھے، خود جبروت کا وحشی پن بھی عروج پر تھا۔ وہ کتوں کی ہمت بڑھانے کے لیے انہیں چلا چلا کر ہچکار رہا تھا اور کتوں کے منہ سے بہتے کف کی طرح اس کی رال بھی فرتے جوش سے بار بار ٹپک رہی تھی۔ جب کوئی کتا ریچھ کو گہرا زخم لگانے میں کامیاب ہو جاتا تو جبروت کی حالت مزید ہیجانی ہو جاتی، اور اگر ریچھ کی خوش قسمتی سے کوئی کتا اس کے پنجے کے تھپیڑے یا گرفت میں آ جاتا تو جبروت بے قابو ہو کر اپنے کتوں اور ان کے سدھارنے والے خدمتگاروں کو گندی گندی گالیاں دینے لگتا، ان پر غراتا، چلاتا اور بالکل ہتے سے اکھڑ جاتا۔ مقابلہ اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور تھکن اور پیاس کے مارے کتوں کی زبانیں باہر لٹک آئی تھیں، لیکن شاید ایسے مقابلوں میں کتوں کو پانی کے قریب نہیں پھٹکنے دیا جاتا۔ تبھی کتوں کے رکھوالے انہیں بار بار پانی سے دور ہانک دیتے تھے۔ ان میں وہ کتا بھی شامل تھا جسے جبروت نے رات کالے کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ دفعتاً ریچھ کو ایک موقع ملا اور ایک چتکبرے کتے کی غلط چھلانگ نے اسے ریچھ کے بازو کی لپیٹ میں دے دیا۔ ریچھ نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا اپنی گرفت شدید تر کر دی اور میں نے اتنی دور کھڑے ہونے کے باوجود اس کان پھاڑ دینے والے شور میں بھی اس کتے کی ریڑھ کی ہڈی کے چٹخنے اور پھر ٹوٹ کر تڑکنے کی آواز سنی۔ کتے کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور زمین پر گرتے ہی چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسی اثنا میں ریچھ کا پنجہ پوری قوت سے لہرایا اور کالا ہوا میں لہراتے ہوئے ہجوم کے دائرے سے باہر جا گرا اور گرتے ہی بے سدھ ہو گیا۔ جبروت کا پارا آسمان کو چھونے لگا اور وہ زور سے چلایا، مرنے دے اس مردار کو، کوئی ہاتھ نہ لگا اس حرام خور کو۔ 8 میں سے 2 کتوں کو ریچھ نے مکمل پچھاڑ دیا تھا، لیکن اب بھی 6 طرفہ حملے کا سامنا تھا اور ریچھ کے جسم سے تیزی سے بہتا خون اب اسے دھیرے دھیرے نڈھال کر رہا تھا۔ جبروت نے جھولتے اور ڈگمگاتے ریچھ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی۔ اس نے پاس کھڑے ڈھولکیے کو ڈھول پیٹنے کا اشارہ کیا۔ ڈھول کی پہلی تھاپ سنتے ہی ادمرے کتوں میں جیسے بجلی کی لہر سی گونج گئی اور ان سب نے اپنے گھائل جسم سمیٹنے اور ایک ساتھ ہی ریچھ کے شکستہ جسم پر حملہ آور ہو گئے۔ جانے کیوں اس لمحے مجھے وہ اذیت و کرب سے لہراتا ریچھ رومن دور کے ان جنگجوؤں کی یاد دلا گیا جنہیں گلیڈیٹر کہا جاتا تھا اور جنہیں رومن بادشاہ سزا کے طور پر اسی قسم کے اکھاڑوں میں بھوکے شیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ایک ڈھال اور نیزے کے بل پر اتار دیتے تھے، لیکن یہاں تو ڈھال اور نیزے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا تھا۔ بالآخر ایک کتا ریچھ کے نرخرے میں اپنی خونی جبڑے گاڑنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ ریچھ کے نرخرے سے خون کا ایک فوارہ سا نکلا اور آس پاس کئی تماشائیوں کے کپڑے سرخ چھینٹوں سے داغدار ہو گئے۔ دوسرے کتے موقع پا کر ریچھ کی تھوتنی اور نکیل والے حصے کو بھنبوڑ رہے تھے۔ گلیڈیٹر ہار چکا تھا۔ زمین پر گرنے سے پہلے اس نے ایک بے کسی کی نگاہ اکھاڑے کے بے حس تماشائیوں پر ڈالی اور اس کا عظیم ہسا بے دم ہو کر زمین کو چھونے کے لیے آخر بار جھول کر ڈھلکا، لیکن اس سے پہلے ریچھ کے مالک کے آنکھ سے ٹپکے 2 آنسو زمین کو اپنی آخری سلامی پیش کر چکے تھے۔ ایک زوردار دھپ کی آواز کے ساتھ ریچھ زمین پر گرا اور گرد کا ایک طوفان اٹھا۔ 6 کتوں میں سے 2 مزید شدید زخمی حالت میں ایک جانب پڑے تڑپ رہے تھے اور باقی 4 کی حالت سے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ انہیں پھر سے اپنے معمول کی حالت تک پہنچنے کے لیے ہفتوں درکار ہوں گے۔ جبروت نے فتح کا نعرہ لگایا اور ڈھولکیے نے ڈھول کی تان تیز کر دی۔ تماشائی آگے بڑھ بڑھ کر جبروت کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔